بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالا جادو۔ ایک گاؤں تھا جہاں پر صدیوں سے پرانا مندر موجود تھا۔ اس مندر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر جو پجاری تھا وہ شیطانی طاقتیں رکھتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں مندر سے کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں، جس کی وجہ سے گاؤں والے رات کے اندھیرے میں باہر نکلنے سے ڈرتے تھے۔ اکثر گاؤں میں مندر کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں، قصے سننے کو ملتے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی شخص اس مندر کے پاس نہ جاتا۔ فاطمہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک دن اس کی ماں اچانک بیمار پڑ گئی۔ کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی کوئی حکیم اسے ٹھیک کر پا رہا تھا۔ فاطمہ کے والد نے بہت کوششیں کی مگر کامیابی نہ ملی۔ تب فاطمہ کو جب اپنے پڑوس کی ایک بری عورت کی بات یاد آئی کہ گاؤں کے باہر جو مندر ہے اس کے اندر ایک پجاری ہے جو شیطانی طاقتیں رکھتا ہے۔ اور وہ ان شیطانی طاقتوں سے اور منتر جنتر سے بہت کچھ کر سکتا ہے، تو اس نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ مگر اب جب اس کی ماں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اس نے سوچا کہ شاید اس میں کچھ سچائی ہو۔ ایک رات فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پرانے مندر میں جائے گی اور حقیقت کا پتہ لگائے گی۔ رات کا وقت تھا اور چاند کی ہلکی روشنی میں وہ مندر کی طرف چل پڑی۔ مندر کے دروازے پر پہنچ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک سرد اور بھیانک ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اندر داخل ہوتے ہی فاطمہ نے دیکھا کہ دیواروں پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے اور ہر طرف ایک خوفناک سناٹا تھا۔ اچانک اس نے ایک پرانی کتاب دیکھی جو زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کتاب اٹھائی اور جیسے ہی اسے کھولا، ایک سیاہ دھواں نکل کر فاطمہ کے چاروں طرف چھا گیا۔ وہ چیخنے لگی۔ مگر اس کی آواز گونج کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ دھواں ایک سیاہ سایہ بن کر اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں خون جیسی سرخ تھیں اور چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ سایہ بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ فاطمہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس نے ڈرتے ہوئے
بولی، میری ماں بہت بیمار ہے اور ہم نے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پلیز میری مدد کرو، آپ تو اپنے جادو سے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ یہ سن کر پجاری ایک کہکا لگا کر ہنسا اور پھر بولا، اس کے لیے تمہیں جادو کا کچھ سامان لانا ہوگا اور ایک نوجوان لڑکی کی بلی دینی ہوگی۔ کیا تم یہ کر پاؤ گی؟ فاطمہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولی، ہاں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پھر پجاری نے اسے بتایا، تمہیں یہ سب کچھ چاند کی 14 تک لانا ہوگا۔ فاطمہ نے یہ سب منظور کر لیا اور واپس گھر کو لوٹ آئی۔ 3 دن کے بعد چاند کی 14 تھی۔ اس نے ایک سفید کپڑا لیا جو اسی کے قد کے برابر تھا اور سرخ دھاگا لیا۔ اس نے پجاری کی بتائی ہوئی تمام اشیاء اپنے ساتھ لی اور رات کے پچھلے پہر جب پورا گاؤں گہری نیند کی آغوش میں سویا ہوا تھا، فاطمہ وہ سامان سنبھالے مندر کی طرف چل پڑی۔ چاند کی چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مندر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ مندر کے پاس پہنچی، اس نے مندر کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی پجاری ہون میں آگ جلائے بیٹھا تھا۔ پجاری کی آنکھیں بند تھیں اور وہ منہ میں کچھ منتر بربرا رہا تھا اور بولا، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ فاطمہ نے تمام اشیاء اس کے حوالے کی اور پجاری کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئی۔ پجاری نے کچھ منتر اس کو پڑھنے کے لیے بتائے اور دونوں آنکھیں بند کر کے کتنی ہی دیر وہ منتر پڑھتے رہے۔ پھر پجاری نے اپنے سامنے ایک پیالہ اٹھایا اور فاطمہ کی طرف بڑھا دیا اور اشارے سے اسے پینے کو کہا۔ وہ سرخ رنگ کا محلول تھا، جیسے کسی کا تازہ خون، جسے دیکھتے ہی فاطمہ کو متلی ہونے لگی۔ لیکن پجاری نے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورا اور کہا، کیا تم اپنی ماں کو بچانا نہیں چاہتی؟ فاطمہ نے عصبات میں سر ہلایا اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی پی گئی۔ پجاری نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو، اور فاطمہ رات کے اندھیرے میں ہی گھر واپس لوٹ آئی۔ پھر دن بدن جیسے جیسے چاند کی تاریخ بڑھتی گئی، اس کی ماں ٹھیک ہوتی گئی، لیکن فاطمہ کی دوست کرن، جو اس کی ہمسائی بھی تھی، دن بدن بیمار ہوتی گئی اور ان دنوں چاند اپنے اختتام کی راتوں پر تھا۔ جب رونے اور چیخنے کی آوازیں فاطمہ کو سنائی دیں، وہ دوڑ کر جب اپنی دوست کے گھر گئی تو دیکھا کرن اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والے سب رو رہے تھے
فاطمہ ایک کونے میں کھڑی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ پھر اس رات کچھ یوں ہوا۔ فاطمہ رات کی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ اس نے آنکھ کھولی اور دیکھا کرن اس کے بستر کے پاس کھڑی تھی۔ سفید کفن میں ملبوس، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بولی، میں تمہاری دوست تھی، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ فاطمہ ڈر گئی۔ اور کپ کپاتے ہوئے لہجے سے بولی، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ غصے سے بولی، میری موت کی ذمہ دار تم ہو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ صبح کو گاؤں کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خوفناک سی وحشت تھی۔ پرانے مندر کے پجاری کی سر کٹی لاش کھیتوں سے دریافت ہوئی تھی اور اسی رات فاطمہ کی جلی ہوئی لاش مندر سے ملی۔ ہر برے کام کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔